سیاست ہو تو ایسی۔ سلیم صافی لکھتے ہیں سیاست ہو تو ایسی۔ پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کی منظوری کے اگلے روز دوپہر کو مولانا فضل الرحمان کا میسج آیا کہ شام کے کھانے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہو جاؤ۔ پہنچا تو ان کے گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، مطلب کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہاں چھوٹی سی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ تمام ایم این ایز، سینیٹر اور اہم رہنما موجود تھے، لیکن تقریب کے دلہا مولانا فضل الرحمان خود تھے۔ تقریب کا سبب حضرت مفتی تقی عثمانی بنے تھے، کیونکہ وہ خصوصی طور پر مولانا فضل الرحمان کا ماتھا چومنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے تھے۔ لیکن درجنوں اور بھی ایسے تھے جن میں کوئی گلدستہ پیش کر رہا تھا، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، تو کوئی مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے مختصر روادات بیان کی۔ سپہ سالار سینیٹر کامران مرتضیٰ سے کہا کہ وہ شرکاء کو بریف کریں۔ کامران مرتضیٰ نے عدلیہ سے متعلق ترامیم کا دوسرا تذکرہ کیا اور پھر نکات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جو مذہب سے متعلق تھے۔ ان کی بریفنگ سن کر پتہ چلا کہ مولانا نے تو اصل کام یہاں سے نکالا ہے، لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں۔ 4 کی بجائے اب ایک جگہ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی، فیڈرل شریعت کورٹ میں اصلاحات کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر مولانا تقی عثمانی، جو وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں، نے آئندہ جمعے کو ملک بھر میں یوم تشکر منانے کی اپیل بھی کی۔ مولانا کی قسمت اچھی ہے کہ چند سیٹوں کے باوجود اللہ نے حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کو ان کا محتاج بنا دیا، اور پھر مولانا نے ایسی سیاست کی کہ بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے بعد اگر کسی سیاستدان کو مانتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ آئین میں ترامیم کا جو پہلا مسودہ حکومت نے تیار کیا تھا، اس کو ماننے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ اصل چیز جو مولانا نے حاصل کی وہ سیاست میں دوبارہ اپنے آپ کو محور بنانے کی ہے۔ الیکشن میں شکست کے بعد ان کا گھر سیاسی کعبہ بن گیا، جس کے گرد شہباز شریف، بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی کے لیڈر باری باری طواف کر رہے تھے، اور وہ ڈٹے بھی رہے اور لچک بھی دکھاتے رہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ انہیں پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلنا تھا۔ یہ پل صراط پر سفر تھا جو انہوں نے خوش اسلوبی سے عبور کیا۔ انہوں نے حکومت کو ایسا خوش کیا کہ نواز شریف اور بلاول مولانا کے لیے واہ واہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس طریقے سے کھیلے کہ پی ٹی آئی ترامیم کی مخالف ہو کر بھی مولانا سے ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ مولانا نہ مانتے تو یہ ترامیم پاس نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر پاس ہو بھی جاتی تو اس کے لیے حکومت کو ہارس ٹریڈنگ کرنا پڑتی۔ مولانا نے 8 ممبران کے ساتھ اپنی سیاسی ساکھ اتنی بڑھا دی ہے کہ کوئی 80 ممبران کے ساتھ بھی نہیں بڑھا سکتا، اور 8 ممبران کے ساتھ اپنے منشور کے مطابق اس قدر مذہبی قانون سازی کرا دی ہے کہ کوئی 100 ممبران کے ساتھ بھی نہیں کرا سکے گا۔ لیکن مولانا کے لیے اب یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ بیک وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ دوستی کب تک نبھائیں گے۔